ہمارے اور الفتح کے پروگرام بالکل مختلف ہیں۔ اسرائیل کی ضد اور ہٹ دھرمی نے امن مذاکرات پہ ڈیڈ لاک پیدا کیا۔ اسرائیل نے تو جو کیا سو کیا، مگر آپ بھی اس کا باعث ہیں۔ آپ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں اسرائیل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جتنی منافقت مغربی دنیا نے اسرائیل کے حوالے سے دکھائی ہے، اس سے اسرائیل ایک بگڑا ہوا بچہ بن گیا ہے۔ اسرائیل نے آپ پر جانی حملہ کرایا، وہ اس میں تقریباً کامیاب ہونے کو تھے، لیکن آپ بچ نکلے۔ بہادری ہماری زندگی کو کم نہیں کرے گی۔ پاکستان میں سیاست کی گرمی ہر موسم میں محسوس کی جاتی ہے۔ یہاں کب سیاسی حریف حلیف بن جائے اور کب سیاسی حلیف حریف بن جائے کوئی خبر نہیں۔ یہی صورتحال آج فلسطین میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ماضی کی دو حریف تنظیمیں الفتح اور حماس آج ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ایک ہوئے ہیں کہ پوری دنیا حیران ہے۔ 19 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہوئی، جس میں فلسطین کو دو حصوں میں یعنی اسرائیل اور فلسطین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس قرارداد کے دوسرے ہی دن سے فلسطین میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ The result of the voting is as follows. 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں کئی سو لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس خانہ جنگی کے دوران فلسطینیوں نے محسوس کیا کہ ان کی کوئی نمائندہ جماعت ضرور ہونی چاہیے، جس کے لیے 3 فروری 1964 کو قاہرہ میں عرب لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں پی ایل او کے نام سے احمد شرقی کی سربراہی میں فلسطینی نمائندہ جماعت قائم کی گئی۔ 2 فروری 1969 کو الفتح کے سربراہ یاسر عرفات کو پی ایل او کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یاسر عرفات نے 13 نومبر 1974 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی نمائندے کی حیثیت سے خطاب کیا، لیکن فلسطین میں آزادی کی جدوجہد کرنے والے اس وقت 2 دھڑوں میں بٹ گئے جب 1987 میں اسرائیل کی جانب سے پرتشدد واقعات کے بعد شیخ احمد یاسین نے اخوان مسلمین کے ساتھ حماس کی بنیاد رکھی۔ ایک طرف تو یاسر عرفات امن کی کوشش کر رہے تھے، تو دوسری جانب حماس کی طرف سے خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حماس اور الفتح کے نظریاتی اختلافات کے باعث یہ دونوں تنظیمیں کئی دہائیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہی۔ حماس کا سب سے بڑا نقصان 22 مارچ 2004 میں ہوا، جب حماس کے سربراہ شیخ یاسین اسرائیلی حملے میں مارے گئے، جس کے بعد خالد مشعل کو حماس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ شیخ یاسین کی ہلاکت کے چند ماہ بعد ہی 11 نومبر کو یاسر عرفات کا بھی انتقال ہو گیا اور محمود عباس کو الفتح کی سربراہی مل گئی۔ حماس اور الفتح کے مابین 2004 میں پرتشدد واقعات کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد ان دونوں تنظیموں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے مصر اور قطر بطور ثالث سامنے آئے، اور نومبر 2006 میں الفتح اور حماس نے مشترکہ حکومت بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ناظرین السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، ہی واز کائنڈ انف، میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فلسفی کیا ہے، آپ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں، اور ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ خالد مشعل صاحب موجود ہیں، آپ سربراہ ہیں حماس کے، اور حماس جتنا آج کل اہم ہے آپ کو سب کو پتہ ہے پچھلے انتخابات کے بعد، اور آج کل میں قطر میں موجود ہوں ان کے ساتھ، اور جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مائی فرسٹ کوسچن از پاکستانی پیپل دے آر کلوزلی اٹیچڈ ود پیلسٹینین پیپل۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، پاکستانی عوام خود کو فلسطینی عوام کے بہت قریب سمجھتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ within you have been a reason for whatever the Palestinian آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آپس کے اختلافات بھی فلسطینی عوام کے ان حالات کا باعث بنے جن سے آج وہ گزر رہے ہیں؟ and محمود عباس، so the differences between اسرائیل نے تو جو کیا سو کیا، مگر آپ بھی اس کا باعث ہیں۔ اولا نحن نقدر ان الشعب الباکستانی يتعاطف مع الشعب ہم بہت دل سے محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام فلسطینی عوام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پاکستان ایک دوست ملک ہے، ہم سب مسلمان ہیں
اور پاکستان ایک باعزت بڑا مسلمان ملک ہے۔ لديهم خلافات سياسية. یہ بالکل درست ہے کہ فلسطینی سیاسی قیادت کے آپس میں اختلافات ہیں، مگر یہ ایک بالکل قدرتی بات ہے۔ ہر ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات تو ہوتے ہی ہیں۔ تمنعنا So من in that case, التقارب. like you're saying کہ for the sake of Palestinian people, there can be a common ground between you and Mahmoud Abbas. مگر جب سب سمجھتے ہیں کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم ہوا تو آپ نے یاسر عرفات کی اتنی مخالفت کیوں کی، اور محمود عباس اور یاسر عرفات کے درمیان اتنے اختلافات کیوں تھے؟ پھر آپ کے اور محمود عباس کے درمیان کیوں شدید اختلافات رہے؟ You want to go back to 1947. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن بہت مضبوط اور بہت متحد ہے تو پھر آپ سب متحد کیوں نہ ہوئے؟ That of Mahmoud Abbas. اوكي. لا هو الفرق ليس فرق في مجرد السنوات، الفرق هو دیکھیں خانزادہ بھائی، ہمارے اختلافات اس لیے ہیں کہ فلسطینی عوام کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے جس کے حل کے لیے ہم الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں۔ لدينا قناعة بكامل الحق الفلسطيني في الأرض. امریکی اور مغربی طاقتیں ہم پر اور ہمارے لوگوں پر جس طرح دباؤ ڈالتی ہیں، سیاسی جماعتوں پر بھی دباؤ ڈالتی ہیں۔ حصر الحقوق الفلسطينية في 67. اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہی ہیں، مگر اس کے باوجود ان اختلافات کو ہم نے اپنی راہ میں نہیں حائل ہونے دیا اور ہم نے ایک دوسرے سے متفق ہونے کے لیے مذاکرات کیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ فلسطینی عوام کے ان حالات کی وجہ ہمارے سیاسی اختلافات نہیں بلکہ اسرائیل کے مظالم ہیں۔ 67 عاصمتها القدس مع انجاز حق. امریکہ کا اسرائیل کے حق میں جانبدارانہ رویہ ہے اور بین الاقوامی برادری بھی اس کی ذمہ دار ہے جو ان مظالم پہ خاموش بیٹھی رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کا مطلب میں یہ ڈرائیو کر رہا ہوں کہ آپ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ نحن لا نسميها. ہم اس حل کو 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں مانتے اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی عوام کے، فلسطین کی عوام کے حقوق کی فکر ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس کا فی الحال وجود نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ بارڈر کی دوسری طرف کیا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اسرائیل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو بس اپنے فلسطینی عوام کی جن پر اسرائیل نے شدید مظالم ڈھائے ہیں اور ان کا سلسلہ ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں جسے فلسطینی عوام برداشت کر رہے ہیں۔ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، ہماری زمین پر قابض ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی زمین اور اپنی عوام پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ 1967 کی باؤنڈریز پر اتفاق کرنے اور معاملات طے کرنے کے بعد آپ کی اگلی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ ہم 1947 کے اقوام متحدہ کے پارٹیشن پلان کو نہیں مانتے، ہم اسرائیل کو نہیں مانتے؟ اس کا مطلب آپ کے مذاکرات عارضی ہیں کیونکہ آپ اپنی بات پر قائم ہیں اور اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ سن 1967 کی باؤنڈریز پر مان جانا اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ ساری دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں مگر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اسرائیل کو نہ کبھی تسلیم کیا ہے نہ کریں گے۔ خالد مشعل صاحب، دیکھیے، محمود عباس کو ساری دنیا میں ایک پرامن لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے جس نے ہمیشہ کہا کہ فلسطین کے مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات سے ممکن ہے اور مذاکرات کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر آپ تو مذاکرات کے نہیں بلکہ لڑ کے مسائل کے حل کے حق میں رہے ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ فلسطین کے خودکش حملہ آور بالکل درست کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے اسرائیل کے مظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اگر آج آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا آپ بدل گئے ہیں؟ کیا آپ کی سوچ بدل گئی ہے؟ لا، هذا لا يعني هذا التغير. نحن ما زلنا نؤمن بالمقاومة. نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم آج بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف لڑنے میں یقین رکھتے ہیں۔ تعرضت لمثل هذا في الماضي
نحن من حقنا پاکستانی عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قابض کے خلاف لڑنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس چیز کا شکار رہے ہیں۔ ونحن مقتنعون أن المفاوضات بدون أوراق قوة حقيقية لا معنى تتحول إلى استجداء۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ڈائیلاگ اور مذاکرات کی کوئی بھی اہمیت ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں اسٹرانگ کارڈز نہ ہوں۔ نعمل في المساحات المشتركة، يعني مثلا في موضوع المقاومة هناك مساحة مشتركة اسمها المقاومة الشعبية، ابو مازن وفتحي ہم ہر قسم کی ریزسٹنس پر یقین رکھتے ہیں، بأشكال المقاومة الأخرى ہتھیاروں کے ذریعے بھی اور ڈائیلاگ کے ذریعے بھی۔ مشتركة فيما بيننا نتعاون في إنجازه على الأرض۔ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد کو امریکہ اقوام متحدہ میں ویٹو کر دیتا ہے؟ جتنی منافقت مغربی دنیا نے اسرائیل کے حوالے سے دکھائی ہے، اس سے اسرائیل ایک بگڑا ہوا بچہ بن گیا ہے۔ اس طرح کا بلیک میل ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی ڈیمانڈز بھی اسرائیل امریکہ کی ڈیمانڈز بھی نہیں مانتا۔ اوباما نے مصر کے دورے میں جو قاہرہ میں تقریر کی، اس میں مسلم دنیا کو اسرائیل کے حوالے سے یقین دہانیاں کرائی، جس سے مسلمانوں میں بہت امید پیدا ہوئی، مگر کچھ نہ ہو سکا۔ اسرائیل یہاں تک بھی کر دیتا ہے کہ جب امریکی نائب صدر جوزف بائیڈن نے اسرائیل کا دورہ کیا تو اس وقت اسرائیل نے مقبوضہ علاقے میں مزید تعمیرات کرنے کا اعلان کیا، جس کو امریکی میڈیا نے امریکی نائب صدر اور امریکہ کی بے عزتی قرار دیا۔ اسرائیل امریکہ کی نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد کو امریکہ اقوام متحدہ میں ویٹو کر دیتا ہے؟ كما تفضلت، رغم الإهانة المتكررة من القيادات الإسرائيلية، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی کوئی بات مانے یا نہ مانے، مگر امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد ویٹو کر دیتا ہے۔ لكن ما زالت الولايات المتحدة منحازة إلى إسرائيل۔ اس کی ایک وجہ اسرائیل کی بہت مضبوط لابی ہے جو امریکہ کو بھی مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہر کام میں اسرائیل کی سپورٹ کرے۔ والانحياز المطلق السبب في تقديري هو حجم النفوذ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ امریکہ اسرائیل کو ایک ایسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے جس کے ذریعے پورے خطے کو مینوپولیٹ کرتا ہے۔ وہ أن الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل كأداة توظفها في التأثير على المنطقة وفي إخضاع اور المنطقة۔ جتنی منافقت مغربی دنیا نے اسرائیل کے حوالے سے دکھائی ہے، اس سے اسرائیل ایک بگڑا ہوا بچہ بن گیا ہے۔ فضلا عن سياسة النفاق التي تمارسها الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية تجاه إسرائيل، فإسرائيل هي فعلا الطفل المدلل للولايات المتحدة ولكثير من القوى الغربية۔ جو بات نہیں مانتا اور جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو اس کی سزا نہیں دی جاتی۔ اس صورتحال سے صرف ہمارے مفادات پر اثر نہیں پڑتا بلکہ خود امریکہ اور مغربی دنیا کے مفادات پر بھی بہت برا اثر پڑتا هذا ہے۔ التعنت الذي يؤثر حتما على المصالح الأمريكية وعلى المصالح الغربية في المنطقة بل على مستوى العالم۔ Now, let's talk about براک اوباما۔ ذرا صدر اوباما کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب وہ صدر منتخب ہوئے تو ان سے بہت امیدیں وابستہ کی گئیں۔ انہوں نے منتخب ہوتے ہی کشمیر کے مسئلے کے حل کی بات کی، پھر قاہرہ جا کر مسلم دنیا سے خطاب کیا تو مسلم دنیا ان سے بہت مثبت توقعات کرنے لگی اور امیدیں وابستہ ہو گئیں۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ اوباما ایک ایسے صدر ثابت ہوں گے جو مسائل حل کریں گے، جو جنگ کے مخالف اور امن کے حامی ہوں گے، مگر اب خاصی مایوسی پائی جاتی ہے۔ کیا صدر اوباما سے آپ خود بھی مایوس ہوئے ہیں؟ حقيقة أن العالم العربي والعالم الإسلامي أعطوا فرصة كبيرة للرئيس أوباما في بداية رئاسته۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا نے اوباما کو ایک بہت بڑا موقع دیا مسائل حل کرنے کے لیے۔ انہیں بہت ہی مثبت انداز میں دیکھا بھی گیا، ان کے قاہرہ میں الفاظ کو بہت ہی مثبت انداز میں لیا گیا اور خیر مقدم کیا گیا۔ السابقين فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، ولكن هو وجد أن ہمیں توقع یہ تھی کہ وہ عرب اسرائیل لڑائی میں ایک مثبت کردار ادا کریں گے، مگر ان سے وابستہ تمام امیدیں اسرائیلی دباؤ اور ضد کی وجہ سے دم توڑ گئیں۔ عندما وضعوا مثلا شرط تجويد الاستيطان لعملية السلام،
ولكن محمود عباس اور اوباما چاہتے تھے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقے میں نئی سیٹلمنٹ روکے تاکہ مذاکرات کا آغاز تو ہو. سبب إهانة للرئيس أوباما وهذا أيضا سبب حرجا للرئيس محمود عباس. وبالتالي نحن بعيدا عن موضوع خيبة الأمل نحن نقول أن مگر اسرائیل نے نہ مان کر اوباما اور محمود عباس دونوں کو شرمندہ کیا. امریکہ کبھی اسرائیل کے آگے بے یار و مددگار اور کبھی بہت ہی جانبدار نظر آتا ہے. والانحياز الأمريكي وحجم التأثير الإسرائيلي والصهيوني داخل الولايات المتحدة يجعل أي رئيس أو إدارة أمريكية حتى وإن يعني رغبت أن تفعل شيئا مختلفا جس سے خود امریکہ کی سیاست اور امریکی مفاد خطرے میں پڑ جاتے ہیں. تخضع للتعنت الإسرائيلي وهذا أعتبره ناقوس خطر لمستقبل السياسة الأمريكية الخارجية ويضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي العالم كله بل إن شكوى الغرب بشكل عام. کیونکہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جو ساری دنیا میں نعرہ لگاتا ہے، الانحياز الأمريكي لإسرائيل وعجزها اسرائیل کی حرکتیں اسی دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کا کام کرتی ہیں. كشمير كل ذلك يصب الزيت على النار فيما يتعلق بالكراهية في العالم تجاه السياسة الأمريكية. Then I have another question. اس کے بعد میرے پاس ایک اور سوال ہے. اس پورے انٹرویو میں آپ اسرائیل کا اور امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی سپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مسلم ممالک بھی تقسیم ہیں اور جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس سب کے وہ خود بھی ذمہ دار ہیں؟ مثلا جب یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھانے والا ہے اور ان کے جوہری ہتھیاروں کے خلاف کوئی ملٹری کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کارروائی کرنے کے لیے اپنی فضائی حدود کون استعمال کرنے دے گا؟ لا شك أن من عيوبنا كأمة إسلامية هو انقساماتنا. ہماری تقسیم، ہمارے اختلافات ہمارے خلاف جا رہے ہیں، لیکن عرب مسلم ملک ہونے کے ناطے ہماری قوم، ہمارے ملک، ہماری امہ کبھی اسرائیل کو تسلیم یا سپورٹ نہیں کریں گے. وہ کسی مسلم ملک پر قبضہ یا حملہ کرے. مع إسرائيل خلافاتنا ولكن أقول لك ہاں ہمارے اختلافات ہیں، لیکن ہمارا فلسطینی کوز مشترکہ مقصد ہے. على أي بلد وإنما الرغم پوری عرب مسلم دنیا کے لیے یہ مرکزی نقطہ ہے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہم سب حل کرنا چاہتے ہیں. قوية مركزية للأمة نستطيع أن نتعاون في مواجهتها إن شاء الله. اسرائیل اور امریکہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں پیدا کر سکے، وہ ہمارے فرقہ وارانہ اختلاف کو نہیں استعمال کر سکے. ہم جس صورتحال میں رہ رہے ہیں جہاں عرب انقلاب، جمہوریت اور ریفارم کے لیے آیا ہے، ہماری قوم بھی اسی طرف جا رہی ہے. ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جس سے ہم اسرائیل اور امریکہ کے سامنے اور مضبوط ہوں گے. ہم امریکہ اور مغربی دنیا سے باہمی مفادات اور باہمی احترام کے تحت ڈیل کریں، نہ کہ ان کے احکامات اور اشاروں پر عمل کریں گے. اس صورتحال میں آپ اس انقلاب کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے مصر میں، پھر شام میں، اور آج کل کیونکہ آپ بھی شام میں مقیم ہیں اور ایک بہت مقبول ڈیمانڈ ہے امریکہ کی طرف سے، اور تقریباً سارے مسلم ممالک اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ بشر الاسد مستعفی ہو جائیں، بشر الاسد کے خلاف کارروائی کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بعيدا عن التفاصيل تفصیل میں جائے بغیر واضح طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، مع إرادة الشعوب العربية والإسلامية. ہم اصلاحات کے ساتھ ہیں، کرپشن کے خلاف ہیں. كل ما تتطلع إليه ہم لوگوں کی خواہشات کے ساتھ ہیں، ہم ان کی اس خواہش کے ساتھ ہیں العربي كل ما تتطلع إليه شعوب المنطقة کہ وہ آزاد اور جمہوریت کے ساتھ رہیں. There was an attempt on your life in 1997. سر آخری سوال یہ ہے کہ 1997 میں اسرائیل نے آپ پر جانی حملہ کرایا. وہ اس میں تقریباً کامیاب ہونے کو تھے لیکن آپ بچ نکلے،
اس کے بعد دبئی میں آپ کے ایک قریبی لیڈر کے ساتھ موساد نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے وہ بھری سیکیورٹی میں ہوٹل کے روم میں ان کو قتل کر گئی وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. یہ ایک ماسٹر پلان تھا. کیا آپ خوفزدہ ہیں کہ موساد کسی طرح آپ تک پہنچ جائے؟ أنت تعلم آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا. لأن الموت هو جسر إلى الحياة الأخرى إلى حياة الخلود. موت ایک پل ہے دوسری زندگی کی طرف جو جنت میں ہوگی انشاءاللہ. بيد الله. الإنسان منذ أن يولد لديه عمر محدد. نحن طبعا لا نعلم. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تقاليدنا العربية والإسلامية أن الشجاعة لا تقصر العمر. كما موساد یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون جیے گا اور کس کی زندگی کم ہو جائے گی. بہادری ہماری زندگی کو کم نہیں کرے گی اور نہ ڈر ہماری زندگی میں اضافہ کرے گا. المسجد الأقصى عن المقدسات دفاعا عن الأمة في مواجهة إسرائيل والمسجد ہم قومی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. ليس على فلسطين وحدها بل خطر على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية. هو خطر على باكستان. القدس المسجد الاقصی جو اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں يخافوا من أحد. یہ بہادر ہیں. تجربة عام 79 في محاولة انہیں موت کا خوف نہیں. يقدم ويؤدي رسالته ويترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. Is there any message to people of Pakistan? کوئی پیغام ہے آپ کے پاس پاکستانیوں کے لیے؟ میں نے ابتدا میں کہا تھا Very much کہ associated. پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ بہت اپنائیت محسوس کرتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کی آزادی چاہتے ہیں. پاکستانی ٹی وی چینلز فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کی خبروں کو نشر کرتے ہیں. پاکستانی عوام جس سے بہت زیادہ درد محسوس کرتے ہیں. Should they expect it? أو أنا نعم لي هذه فرصة لأعبر عن مشاعري أنا كإنسان فلسطيني. ہم بڑے شکر گزار ہیں پاکستانی قوم کے کہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. الشعب الباكستاني ونحب الباكستانيين لأننا نہ صرف فلسطین کے بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو. ونعبر عن عواطفنا تجاههم. وأيضا نحن نشكرهم ونقدر مواقفهم الداعمة لقضية فلسطين. ونحن كما يتألمون لآلامنا نتألم لآلام. ہم خود کو پاکستانی عوام کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں. ولكن نحب أن نطمئنكم أن الشعب الفلسطيني سينتصر وأن فلسطين ستتحرر وأن المسجد اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ فلسطین انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. الحقوق الفلسطينية سوف تعود إن شاء الله. وهذه فرحة ستكون ليس مسجد الاقصی ایک دن ہمارے پاس ہوگی اور ہم سب مسلمان ساتھ ہوں گے. شركاء معنا في هذا النصر بإذن الله. السلام عليكم. دیکھا جو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس پلان پہ کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ایجپشن حکومت کی طرف سے پروپوز کیا گیا اور اسرائیل کی کیبنٹ نے اپروو کیا، جس کے تحت 12 گھنٹے کی انکنڈیشنل ایکسیپٹنس تھی دونوں سائڈز کی طرف سے کہ سیز فائر ہوگا اور اس کے بعد 2 دن کے اندر اندر ایجپٹ کے شہر کائرو میں مذاکرات ہوں گے اسرائیل اور پیلسٹینین اتھارٹیز کے درمیان. مگر اس کو جہاں محمود عباس پیلسٹینین پریزیڈنٹ نے ویلکم کیا وہیں حماس نے ایک دفعہ پھر ریجیکٹ کیا. ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں اور اس پورے سینیریو پر ہمارے ساتھ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ولید ابو علی صاحب جو کہ پیلسٹینین ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو. I'll go in the details of this entire conflict, but before going into the details, let's talk about this plan, Egyptian truce plan, approved by Israeli cabinet, welcomed by Palestinian president, but again rejected by Hamas. So where do we go from here? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Efforts have been paid during the last week through our legitimacy, through our President Mahmoud Abbas, with connection with all our friends, our brothers, whether it's in Turkey, whether it's in Qatar, whether it's in Egypt, Arab world, Muslim world, friends in Europe, friends everywhere, trying to achieve a ceasefire to stop this Israeli crime carried out against our people in Gaza. The most important thing is to stop these Israeli aggression by all means. Lately, through the Egyptians, where both Hamas leadership
represented by Khalid Mish'al and Hamas members who were interviewed, and they admitted that any ceasefire has to go through Egypt. So what has been announced lately, that with the efforts of all those who were concerned through Egypt, a ceasefire has been announced from Palestine and from Israel. Separately will be meeting in Cairo through intermediation with the Egyptians to discuss the details and the conditions of this ceasefire. Although up until this moment situation is still under fully alert around Gaza, the Israeli air fighters are still in the sky of Gaza. The situation remains very sensitive within Gaza Strip so far. But like for the ceasefire, this truce plan, do you see it as something temporary? Because Israel has been doing all this with a break of, I think in 2009 they did not do it, otherwise 2008, 10, 11, 12, 13, every year they have to do it with innocent Palestinians. Whenever the Israeli government is pushed to the corner, immediately they find a reason to attack Palestine, whether it's in Gaza, whether it's in the West Bank, anywhere. Always the Israeli government, the Israeli Prime Minister, when he is pushed in the corner, when the Israeli government is pushed to the corner, they found a reason to attack us and to kill more and more within our Palestinians. The biggest question, if you ask me, why now Benjamin Netanyahu is carrying this, I will say for three main reasons. I did mention that, and I repeat always. Locally, within the Israeli politics, Benjamin Netanyahu is surrounded by a group of killers, a group of ministers who are settlers, who are extremists, who love to see the blood. These group of ministers around Benjamin Netanyahu, they rule Netanyahu as a prime minister. They rule the coalition between the Likud party, represented by Benjamin Netanyahu, and his coalition within the government. But is it more about ministers or Netanyahu himself? Because I've seen him speaking on the media. He appears to be as lethal as his ministers when he talks about Palestinians. Ideologically, Benjamin Netanyahu is pushed to the corner as well, because they're having a primary election for the Likud party as well. So he wants to increase his publicity among the Likud party. That's two. Number three is the Palestinian reconciliation. As all international community know, that one of the weaknesses we've had as Palestinians, the dispute between Fatah and Hamas. And luckily, alhamdulillah Rabbil Alameen, lately we've achieved our reconciliation between Fatah and Hamas, and a unity government was formed, a technocrat government responsible for preparing for the general and presidential election in Palestine. This did not please the Israelis, because when we had a dispute between Fatah and Hamas, we as Palestinians were the losers and Israel was the winner. Now, what did not please Israel, what did not please Benjamin Netanyahu and his government, that's how Palestinians achieved the reconciliations and achieved the unity government between Gaza and the West Bank. That's on the local basis. On a regional basis, Benjamin Netanyahu is benefiting out of what's going on among the neighborhood countries, among the Arab worlds and the Muslim worlds as well, because he knows and he realizes at the moment that all Arab countries and all Muslim countries are busy with their internal affairs, internal challenges, in each Muslim and Arab country. And fully aware of what's going on in Syria, what's going on in Iraq, in Lebanon, in Yemen, in Egypt, in Libya, everywhere. So all Arab countries, as a Palestine cause, become a secondary issue because they are busy with their internal affairs. Message to the 180 million Pakistanis: just keep Palestine in your heart, and for sure, I promise, we will pray together in Qibla Awwal. We will pray in Bayt al-Maqdis. We pray in Al-Quds, the capital of Palestinian, independent Palestinian state. Before I go to the international community, Israel is surrounded by Muslim countries. Its immediate neighbors are Muslims, and then neighbors of its neighbors are Muslim countries. Some of them oil-rich, influential, very close to European partners, and very close to America. America uses their leverage in the region to influence other Muslim countries. Why is that so? That a Muslim country, and a small Muslim country, its population is being attacked again and again every year by Israel,
And all these neighbors, immediate neighbors and neighbors of neighbors, appearing to be very rich, having some influence on America, or America having some influence on them, don't say anything, don't combine, don't unite to do anything for Palestine. The OIC was created for two main reasons. For Palestine and Kashmir. That was the reason of creating the OIC. And for more than 6 decades, these two issues remains on the top of the list. Nothing has been done because the Ummah is not united. If you ask me the role of OIC, as I said it, and I repeat it, I can't see the OIC role more than a charity role. We share as OIC countries one language, we share one religion, one Allah, one God, one Quran. And look in Europe, how many languages, how many religions, and where is the European Union as a forum and where is the OIC as a forum? What's the political role of European Union and what's the political role of the OIC countries? So this is a big question. The problem personally is among the Muslim Ummah. And this it's the Muslim leadership, the problem. Muslim leadership, and that question does not essentially incorporate some Western conspiracy. That is, the fault actually lies with us if we are not united. We have to do something about it. So then I have another question, and that is about these Western powers, America, your European Union, talking big about democracy, talking so much about human rights, and then Muslims, or maybe don't call it Muslims, humans are being killed and being killed by airstrikes, and they don't even use this word condemnation. They don't condemn it. The word they use is we show concern. They have concern about it. They don't even condemn it. What actually stops them from condemning it or stopping it in Palestine? Is the Jewish lobbies on the West, and most of the Western countries. Some of the Western countries did condemn. Some of the Western capitals had demonstrations supporting Palestine, more than the Muslim countries, I must admit. But when you talk about democracy and you talk about human rights, what democracy you are talking about and what human rights you're talking about when a handmade rocket manufactured in Gaza, thrown in Israel, and an F-16 missiles thrown in houses and destroying hundreds of houses in Gaza and innocent women and children. These are the double standards. When Israel has got the right to defend itself, that's what most of the Western capitals are saying. Defending themselves of what? Of manufactured, tell me how many out of this 8 days Israeli aggression in Gaza, how many Israelis are injured or killed? And how many Palestinians are injured and killed? Even if we accept the number of rockets that Israel is claiming have been fired by Hamas, not even a single person has been killed in Israel. That's the number. Or injured. And 180 or 190 people have been killed. 194 up until the latest figures. 194 is the number right now that have been killed in Palestine. Yes. Even Israel, with the number of rockets being fired, they're not claiming that any person has been injured or this is the double standards I'm talking about. What Israel is carrying out at the moment is a state terrorism. A state terrorism. Unfortunately, the Western world see terrorism is linked to Islam and Muslims. They don't see the worst type of terrorism, as I believe, is occupation. We've been struggling this occupation for decades. Yeah, like before the program started, you said something which was really painful for me to hear from you, when you said that, Pakistanis and Palestinians, they are just alike. We are like you, but the only difference is that you don't have occupation, and that was quite painful to hear from you. And I actually, and I hope you know that Pakistanis absolutely love Palestinians. They are praying for Palestinians. They are feeling the pain. You can see the protest on Pakistani streets. And is there any news, any good news that Pakistanis can expect about Palestinians, about Palestinian brothers in future? As I said, I've been almost 2 years in Pakistan as an ambassador of Palestine, and I repeatedly said I'm proud to be in Pakistan. I feel I'm in my second home, and when I talk to any Pakistanis, I feel that Palestine is a live issue in the heart and the blood of all Pakistanis. My message to our Pakistani brothers and sisters, my message to the 180 million Pakistanis, just keep Palestine in your heart, and for sure, I promise, we will pray together in Qibla Awwal. We will pray in Bayt al-Maqdis. We pray in Al-Quds, the capital of Palestinian
independent Palestinian state, sooner or later. This is what we believe. That's the wish of every Pakistani, and Palestinians are very much in heart of every Pakistani. Our hearts are with you, with the Palestinians, and we actually pray that the wish that we all pray and go there and pray together, one day it comes true. Thank you so much for joining. सुनिए आज क्या पकाएं? जो भी पकाने को मन चाहे सीजन्स कनोला में पकाएं। Seasons for all the right reasons. हर गांव गोठ और शहर शहर तामीर तरक्की की है लहर।